اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت عظیم و برتر کے نام سے شروع، جس کا رحم ہے بے شمار، جس کا کرم ہے بار بار، جس کا رحم ہے بے شمار، جس کا کرم ہے بار بار۔ اور ہم تو کرتے ہیں ثنا ایک ہی اللہ کی، اور درود اس پر صدا اس نے جو بھیجا ہے نبی، اور درود اس پر صدا اس نے جو بھیجا ہے نبی، اور ہے بے حد سخی ہمارے خدا بھیج سید الانبیاء احمد مصطفیٰ حضور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہزاروں درود و سلام کے نذرانے کہ جن کے نور سے گھر گھر چراغ جلتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و انعام ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، اور آج ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اجتماعی طور پر۔ آج کی یہ بابرکت اور باسعادت محفل نعت شاید ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو، اور ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اس کا ایک مختصر کفارہ ہو کہ اس سال ہم میلاد کی محفل بھی منعقد نہ کر سکے، تو یہ مختصر پروگرام جس میں محی الدین شیخ صاحب کی کاوشیں قابل ستائش ہیں کہ وہ آج صبح ہی سے ماشاءاللہ اس میں لگے ہوئے تھے، اور جس کا ذکر انہوں نے مجھ سے کہا، اور میں نے کہا بالکل یہ محفل ہونی چاہیے۔ آئیے آج کی اس بابرکت اور باسعادت محفل کا آغاز تلاوت کلام الرحمن کی آیات سے، مقدس آیات سے کرتے ہیں۔ میں اسلان بھائی سے گزارش کروں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمن کی آیات سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ جناب ارسلان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وحی الہی کی مقدس آیات کی تلاوت سے
ہمارے زنگ آلود قلوب کو منور فرما رہے تھے محترم جناب ارسلان صاحب۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی، محبتوں کا پیام لے کر، تمہارا پاکیزہ نام لے کر، تمہارے ادنا غلام آقا تمہاری محفل سجا رہے ہیں۔ کچھ اشعار پڑھ کے جاوید صاحب کو دعوت نعت دوں گا۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ آئیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت نعت دے رہا ہوں۔ محترم جناب جاوید اقبال صاحب کو تشریف لائیے اور نعت کی سعادت حاصل کریں۔ جناب جاوید اقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حمد کا ایک شعر اور اس کے بعد پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شعر کہہ کے اپنی جگہ لوں گا۔ اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینائے سنگ سے۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینائے سنگ سے۔ اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا لم یاتی نذیر کافی نظر، لم یاتی نذیر کافی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج طور سر سو ہے، جگ راج کو تاج طور سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ البحر علا والموج
من بے کس و طوفان ہو شروبا من بے کس و طوفان ہو شروبا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش و سخا کا اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب جاوید اقبال صاحب۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے بھلا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ آمد رمضان قریب ہے، رمضان کی آمد ہے اور ہم سب رمضان المبارک کے منتظر ہیں اور استقبال رمضان کے لیے تیار ہیں۔ اسی موقع پر مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں محترم جناب اعظم خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمارے دلوں کو معطر کریں۔ جناب اعظم خان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہیڈ ماسٹر صاحب اور اساتذہ کرام، بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی، تعاون کیا۔ ہمارے محی الدین صاحب نے ایک ذہن دیا کہ کافی ٹائم ہو گیا مل جل کر نہیں بیٹھے ہیں، کچھ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں یعنی بیٹھکوں کو درود پاک سے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب والا، رمضان المبارک قریب ہے اور اس کی برکتیں ہمارے لیے آنے ہی والی ہیں۔ خوش نصیب رمضان کا مہینہ دیکھتے ہیں اور نہ جانے کب ہمارا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے کہ ہم پھر رمضان دیکھ نہ سکیں۔ تو رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اچھی نیتیں کر لیں کہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں پورے روزے رکھیں گے، روزوں کو مکمل آداب کے ساتھ رکھیں گے
پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اپنے تمام معمولات کو نپٹا لیتے تھے، کوئی کاروباری مصروفیات ہیں ان کو بھی مختصر کر کے اور رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے حوالے سے تیاری کریں۔ ایک تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی جو مسجد میں آتی ہے، تو جو مستقل نمازیوں نے چاہیے کہ ان نمازیوں کو محبت کا ایک ماحول دیں اور کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ جو صرف رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ آئندہ بھی نماز کے لیے آتے رہیں۔ ہم اچھا ماحول دیں ان کو، کوئی ایسا سلسلہ ہو، کوئی نماز کے مسائل بتائے جائیں، فضائل بتائے جائیں کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی نماز کے لیے کوشش کیا کریں۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے حوالے سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ابتدائی دور تھا۔ ایک شخص مکہ مکرمہ کے آس پاس کے گاؤں میں کہیں رہتا تھا اور وہ گاؤں کے لوگوں سے ایک کاروبار کیا کرتا تھا، ان سے بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ خرید کر اور مکے میں بیچا کرتا تھا۔ تو گاؤں کے لوگوں سے مناسب دام پر لے کر اور مکے میں چلا جاتا اور وہاں جا کے انہیں فروخت کر کے کچھ منافع حاصل کر لیتا تھا۔ چھوٹا سا کاروبار تھا، غریب آدمی تھا، بس جس طرح بھی گزارا کر رہا تھا۔ اس نے جو ہے وہ کچھ کاروبار میں برکت دی اللہ تعالیٰ نے، کچھ گائے خرید لیں، کچھ اس کی ذاتی ہو گئیں۔ ایک بار وہ مکہ مکرمہ آیا اور اس نے جو اس کے پاس چند گائے تھیں وہ ان کا سودا کر لیا۔ اب وہ جس شخص سے سودا کیا تھا وہ تھا ابو جہل۔ ابو جہل سے اس نے سودا کر لیا۔ توجہ رکھیے گا، اب سودا کرنے کے بعد ابو جہل نے اسے کہا کہ میں یہ آپ کے پیسے کل دے دوں گا۔ اب دوسرا دن آیا، وہ اس کے پاس گیا اور کہا توجہ رکھیے گا کہ میرے پیسے آپ دے دیجئے، کل میرا آپ کا سودا ہوا تھا، گائے آپ نے مجھ سے خریدی تھیں۔ تو اس نے کہا میں کل دوں گا، یعنی دوسرے دن بھی اسے ٹال دیا۔ اب وہ مسافر تھا، کوئی پہلے مسافر خانے وغیرہ تو ایسا تھا نہیں سلسلہ، کوئی بڑی ہوٹلیں ہوں وہاں رہ جائے، بیچارہ چوراہے پر سویا اور رات گزار لی۔ اگلے دن پھر صبح ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ نے مجھ سے سودا کیا تھا، آپ اس گائے کے پیسے مجھے عطا کر دیجئے۔ تو اس نے پھر ٹال دیا اور کہا کہ کل آنا۔ اس نے کہا حضور آج تیسرا دن ہے، میں کل بھی آیا تھا، آپ نے کل بھی مجھے کہہ دیا کل لے لیجئے گا، پھر آج میں پھر آیا ہوں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کل لے لیجئے گا۔ اس نے کہا بھائی میں نے کہا ہے نا کل دے دوں گا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، خیر روتے دھوتے اس نے وہ رات بھی گزار لی۔ اگلے دن پھر پہنچا، اس نے کہا بھائی میری گائے کے پیسے۔ اس نے کہا بھائی بول دیا میں کل دوں گا۔ بڑا پریشان ہوا، اس کی تو ساری جمع پونجی تباہ ہو گئی کہ ایک شخص وہ پیسے دے ہی نہیں رہا اور اس کا ارادہ بھی نہیں لگتا دینے کا۔ اب اس نے کیا کیا، سوچا اب کیا کیا جائے۔ تو اس نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی یہاں کے چنگے بھی ہوں گے، کوئی بڑے بھی ہوں گے جن سے رابطہ کر لیا جائے تو شاید ہے کہ میرے پیسے نکل آئیں۔ تو وہ مکہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو چند لوگ ٹولی بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ لوگ ٹولیاں بنائے بیٹھے ہی تھے کہ ایک شخص نے توجہ دی ان پر، اس شخص پر پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا بھائی میں اس طرح سے تجارت کرتا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، ایک جمع پونجی تھی وہ ایک شخص نے خرید لی ہے اور پیسے نہیں دیتا۔ ان لوگوں کا ہاں ٹھیک ہے بتاؤ کون ہے وہ۔ تو اس نے بتایا کہ فلاں شخص ہے، یعنی ابو جہل کا نام لیا۔ تو وہ جو چاروں پانچوں بیٹھے تھے وہ بھی قریش کے سردار تھے، مگر جب ابو جہل کا نام سنا
تو بس وہ بھی سناٹے میں آ گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو پیسے آپ کے نہیں ملیں گے اب، کیونکہ وہ تو یہاں کا سمجھے، آج کے لحاظ سے سمجھے تو ڈان ہے، اب تو آپ کے پیسے ڈوب گئے. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، ایسا کیا ہے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. اس نے کہا بھائی وہ بہت یہاں کا سردار ہے، وہ بھی، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ شخص کہنے لگا کہ بھائی کوئی تو اس کا حل ہوگا. تو ان سرداروں میں سے جو کفار کے سردار تھے، ان میں ایک کو شرارت سوجی. اس نے کہا کہ وہ جو شخص خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے نا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کرا دے گا. اس کا ذہن یہ تھا، اس کافر کا ذہن یہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اس نے کہ یہ ان کی طرف جائے گا. اب یہ اس کو لے کر اگر وہاں گیا ابو جہل کے پاس، تو ابو جہل خوب ذلیل کرے گا، بڑا مزہ آئے گا. اس نے یہ ذہن بنایا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس شخص کو بھیج دیا. وہ شخص وہاں پہنچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ عبادت میں مشغول تھے، وہ ذکر کر رہے تھے. تو جیسے ہی اس کو قریب آ کر دیکھا تو آپ نے عبادت روک دی. تو اس سے ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ جب ہم کوئی حقوق اللہ کا معاملہ ہو نا، تو تھوڑا سا رک جائے نا، کسی کی بات توجہ سے سن لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت روک کر اس سے پوچھا جی بھائی خیریت ہے، آپ کیسے تشریف لائے؟ تو اس نے کہا کہ ایسے ایسے معاملہ ہو گیا، میری ساری جمع پونجی تباہ ہو گئی، کچھ اس کا حل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے وہ؟ تو آپ کو اس نے بتایا نام وغیرہ. تو آپ سمجھ گئے کہ ابو جہل ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ تو بہت خراب آدمی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذہن تھا کہ خدمت خلق میں بہت برکتیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے نا، اس کو منع نہیں کیا. آپ نے کہا چلو میرے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل دیے. جب ابو جہل کے گھر پر دستک دی، ابو جہل باہر نکل کر آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم روب میں آ گیا. کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ایک دم روب میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے پیسے ہیں آپ نے نہیں دیے. وہ ایک دم اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ وہ روب میں آیا اور فوراً گیا گھر سے پیسے لا کر اس کو دے دیے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا یہ ایک واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس شخص کا مسئلہ حل ہو گیا. اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہمارے اندر اخلاق ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاص تھا کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ پتہ نہیں کیا برتاؤ کرے گا. آپ اس کے ساتھ چل دیے اور روب نبوت سے وہ معروب ہوا اور اس نے پیسے واپس کر دیے. جب وہ شخص جانے لگا تو اس نے آپ سے نام پوچھا، تو آپ نے اپنا نام بتایا. تو اس نے کہا آپ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک رب کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی. اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا. تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ جوگ بڑھ جوگ اسلام کے دامن میں آتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اچھی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق پر سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یا نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مؤذن صاحب نے اور ہمارے اسٹاف نے یہ چھوٹی سی محفل سجائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے. تو ہر بندہ اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرے گا تو انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں گے اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا. ایسی چھوٹی محفلیں ہونی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اسلامی حوالے سے. یہاں پہ جو بھی ہمیں درس ملتا ہے
वो एक किस्म का आला किस्म का दर्स है, अखलाकी दर्स है, वाशी दर्स है, ईमानदारी का दर्स है और इंसाफ का दर्स है। तो हम अपने आप से पहले इंसाफ करें, कोशिश करें, घर से इंसाफ करें, घर से शुरू करें और पूरे माशरे में इंसाफ की तरह पूरे माशरे के साथ इंसाफ करें। तो ये इंसाफ करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, इंशाल्लाह हम जो है अपने हर काम में सुरखरू रहेंगे। आप सब लोगों की मेहरबानी, आदम साहब की मेहरबानी, मुझे मौका दिया बात करने का। थैंक यू।